یہ جو نفرت مسلمانوں کے خلاف دنیا کے اس حصے میں پنپ رہی ہے یا دوسرے ملکوں میں پنپ رہی ہے، اس کو عزت میں بدلنے کا کام ایک مسلمان کو ہی کرنا ہوگا۔ قرآن میں سب سے زیادہ انسانیت ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں ہم جو پریکٹیکلی دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ مسلم ہی زیادہ سب سے آتنکوادی ہے، اور جو معصوم لوگوں کی ہتیا کر رہے ہیں، تو انسانیت کہاں ہے؟ ماشاءاللہ بھائی صاحب نے 2 دن تقریر سنی اور پھر یقین ہو گیا کہ قرآن میں سب سے زیادہ انسانیت ہے۔ ماشاءاللہ اس کی مبارک دیتا ہوں، لیکن سوال اہم ہے۔ سوال غلط نہیں، آپ کا سوال صحیح ہے۔ سوال ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی آتنکوادی ہے، یہ جھگڑا فساد، مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہے، آتنکوادی ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا اظہار ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کیوں غلط فہمی؟ جس طریقے سے میڈیا غلط فہمیاں پھیلاتی ہے، ہم اس کو اگنورنس میں، انجانی میں مان لیتے ہیں۔ ٹیررسٹ کے معنی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہر مسلمان ٹیررسٹ ہونا چاہیے، آتنکوادی ہونا چاہیے۔ آتنکوادی کی معنی کیا ہے سمجھ لو۔ ٹیررسٹ اسے کہتے ہیں جو انسان دوسرے انسان کے دل میں ٹیرر پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی چور پولیس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں ٹیرر آتا ہے، خوف آتا ہے، اس چور کے لیے پولیس ٹیررسٹ ہے۔ اس طریقے سے ہر مسلمان، کوئی بھی اینٹی سوشل ایلیمنٹ مسلمانوں کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں خوف آنا ہی چاہیے۔ اگر کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے، کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے، کوئی بھی اینٹی سوشل ایلیمنٹ مسلمان کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں خوف ہونا ہی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں، خوف پیدا کرو ان لوگوں کے دل میں جو لوگ اینٹی سوشل ہے، جو حق کو انکار کرتے ہیں، ان کے دل میں خوف ڈالو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کئی بار ایک شخص ایک کام کرتا ہے، اسے 2 لقب دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہندوستان 60-70 سال کے پہلے انگریز ہم پر حکومت کرتے تھے، کئی سال کیا۔ بہت سے ہمارے اس دیش کے ہندوستانی تھے جو اس دیش کی آزادی کے لیے جھگڑا کر رہے تھے۔ ان کو انگریز کہتے تھے آتنکوادی، ٹیررسٹ۔ ہم عام ہندوستانی کہتے تھے دیش بھکت، فریڈم فائٹر، پیٹریوٹ۔ وہی آدمی، وہی کام، 2 لقب، 2 ٹائٹل۔ اگر آپ انگریز کی بات مانتے ہیں، انگریز کہتے ہیں ہمیں اس دیش پہ حکومت کرنے کا حق ہے۔ اگر ان کو حق ہے تو یہ لوگ کو ہم ٹیررسٹ بالکل صحیح کہیں گے۔ لیکن عام ہندوستانی کہتا ہے یہ انگریز تو تجارت کرنے آئے تھے، ان کو ہم پہ حکومت کرنے کا کیا حق ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ لوگ ہیں دیش بھکت، فریڈم فائٹرز، پیٹریوٹس۔ سیم آدمی، سیم کام، 2 لقب، وہی آدمی وہی کام، 2 لقب۔ اگر آپ انگریز کی بات کو مانتے ہیں کہ انگریز کو حق ہے اس دیش پہ حکومت کرنے کا، ہم مانیں گے کہ وہ آتنکوادی ہے، چاہے وہ بھگت سنگھ ہو یا، لیکن عام ہندوستانی کہیں گے نہیں، یہ تو دیش بھکت ہے۔ تو آپ کس کے نظریے سے دیکھتے ہیں چیز کو، پھر آپ فیصلہ کریں گے وہ آتنکوادی ہے کہ دیش بھکت۔ آپ کے حساب سے بھگت سنگھ دیش بھکت تھا کہ آتنکوادی تھا؟ ستیش بھائی، دیش بھکت۔ دیش بھکت، آتنکوادی نہیں تھا نا؟ تھا کہ بھگت سنگھ دیش بھکت تھا کہ آتنکوادی تھا؟ دیش بھکت، دیش بھکت۔ ہاں، میں بھی سمجھتا ہوں دیش بھکت تھا۔ ہم انگریز کی بات کو نہیں مانتے۔ تو جب انگریز ٹیلی ویژن پہ کہتے ہیں، CNN BBC پہ، کہ مسلمان آتنکوادی، آپ کیوں مانتے؟ سوال وہ نہیں ہے۔ میرا جو سوال تھا، آتا ہوں، میرا پورا جواب مکمل نہیں ہوا۔ جواب مکمل ہوگا پھر آپ کو موقع دوں گا میں نیلسن منڈیلا، اولڈ ساؤتھ افریقن گورنمنٹ جو تھی، سفید حکومت، وہ نیلسن منڈیلا کو ٹیررسٹ نمبر 1 کہتی تھی۔ اسے اریسٹ کر کے رابن آئلینڈ میں 25 سال کے لیے قید کر دی۔ ٹیررسٹ نمبر 1۔ جب نئی حکومت آتی ہے اسے چھوڑ دیتی ہے، اسے پریزیڈنٹ بناتی ہے، ٹیررسٹ بن جاتا ہے پریزیڈنٹ۔ چند سال بعد اسے نوبل پرائز فار پیس ملتا ہے۔ وہی آدمی، وہی کام۔
ایسا نہیں کہ پہلے وہ غلط کام کیا پھر اچھا کام کیا پھر اس کو ایوارڈ ملا. وہی کام کے لیے جو پہلی گورنمنٹ نے کہی تھی, سفید گورنمنٹ نے, کہ وہ ٹیررسٹ ہے, آتنکوادی ہے, نوبل پرائز کمیٹی نے اسے نوبل پرائز دیا فار پیس, امن کے لیے. حیرت کی بات ہے, جو آدمی آتنکوادی ہے اس کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. جو آدمی کا پاور ہے, جو آدمی وہ کہتا ہے, لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں اگنورنس کے اندر, انجانی میں. لیکن قرآن کہتا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں, وَقُلْ جَعَ الْحَقَّ وَزَاقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جب حق باطل سے ٹکراتی ہے, باطل کا سروناش ہو جاتا ہے. برٹشر امریکن کے اوپر حکومت کرتے تھے. امریکن ریولیوشن ہوا 18 صدی میں. برٹشرز کہتے تھے, میں لندن گیا تھا 2 مہینے پہلے, واپس سے جاؤں گا 2 ہفتے بعد. وہ بام بلاسٹ ہوا تھا نا, بام بلاسٹ ہوا تھا پتہ ہے 7 جولائی کو. تو لوگ آئے تھے, خراب ہے. میں بھی بولا ٹھیک ہے خراب ہے. تو وہاں ٹونی بلیئر آنے والے تھے, وقت نہیں ملا تو اپنے چیف آف پولیس کو بھیجے. بعد میں میئر آئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, آپ کی اس دیش برٹش گورنمنٹ جب حکومت کر رہی تھی امریکن گورنمنٹ پہ 18 صدی میں, وہ جارج واشنگٹن اور بینجامن فرینکلن کو ٹیررسٹ نمبر 1 کہتے تھے, ٹیررسٹ. اس کے بعد جارج واشنگٹن بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے, ٹیررسٹ بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے. وہ گاڈ فادر ہے, گرو ہے کس کا؟ جارج بش کا بھی. ٹھیک ہے نا, جارج بش کا گرو ہے. وہ جو آتنکوادی آپ کہتے تھے اس کے شاگرد کے دوست بھی آپ ہیں. کیا بات ہے, آپ کا نظریہ کیوں بدل رہا ہے؟ آپ کہتے تھے ٹیررسٹ چند صدی پہلے, ابھی آپ ان کے دوست تھے. تو ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ کیوں اس کو وہ لقب ملا. اگر جو 11 سپٹمبر کو ہوا تھا نیو یارک کے اندر, آپ جو کہہ رہے ہیں نا مسلمان, اس کے اوپر جواب تو ابھی آ رہا ہے. یہ تو خالی وہ سٹارٹرز بولتے نا, سٹارٹرز, سوپ پیتے پہلے تو ذرا برابر کھانا ختم ہوتا ہے. مین میل تو ابھی ہے. مجھے ایک شخص نے پوچھا تھا جب میں آسٹریلیا گیا تھا اور انگلینڈ کے اندر بھی, ڈاکٹر ذاکر نائک, ڈو یو کنسیڈر بن لادن ٹو بی اے ٹیررسٹ؟ کیا بن لادن کو ٹیررسٹ مانتے ہیں؟ تو میں نے کہا, بھائی میں بن لادن کو جانتا نہیں ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں وہ ٹیررسٹ ہے کیا, نہیں اچھا ہے کیا برا, میں نہیں جانتا ہوں. قرآن میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں کہ جب بھی کوئی بات کوئی کہتا ہے پہلا تحقیق کرو پھر دوسرے تک پہنچاؤ. اگر میں CNN اور BBC کی بات مانوں تو مجھے کہنے پڑے گا کہ بن لادن ٹیررسٹ ہے, لیکن میں کیوں مانوں بات ان کی؟ کیونکہ میں آدمی ہوں جو گھومتا ہوں میڈیا میں, جانتا ہوں ماشاءاللہ. تو میں کہتا ہوں نہ بن لادن میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے, میں نہیں جانتا ہوں. لیکن اب یہ مجھے پوچھنا چاہتے ہیں ٹیررسٹ نمبر 1 کون ہے, تو یہ تو جانتا ہوں میں, CNN جو امریکن چینل ہے, جارج بش اس کا پریزیڈنٹ ہے, گرو سے کہتا ہے کہ ہم نے ہزاروں افغانستان لوگ کو بم گرائے, قتل کیے, عراق میں ہزاروں کا قتل کیا. ٹھیک ہے, مان بھی لو بحث کے طور پہ بن لادن نے کیا, مان لو, میں نہیں کہتا ہوں, مان لو بن لادن نے کیا کہ 11 سپٹمبر کو ٹوین ٹاور کو اٹیک کیا اور 3000 یا 5000 لوگ مرے. لیکن اگر 3 یا 4000 لوگ مرے, 5000 لوگ مرے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس سے ڈبل لوگ کو افغانستان میں مارے ایک آدمی کی وجہ سے. کر سکتے؟ ارے بن لادن کو پکڑ کے مارو نا اگر ماننا ہے تو. اگر اس نے کیا, ثبوت ہے تو ثبوت پوچھتے افغانستان گورنمنٹ نے, مردیں کہ ثبوت کیا ہے, وہ ثبوت دیتا ٹونی بلیئر کو. ثبوت پوچھ رہا افغانستان کہ آپ مجھے ثبوت دو, ثبوت کیا ہے تو ہم اس پہ تحقیق کریں گے, سزا دیں گے اس کو. وہ ثبوت دیتے ہیں مشرف کو. پوچھ رہا ہے آپ, کدھر کا انصاف ہے یہ, کدھر کا انصاف ہے؟ پلین بھیجتے ہزاروں لوگ کا قتل کیے افغانستان میں, عراق میں. میں نے کہا UK میں, آسٹریلیا میں, یہاں بھی اگر ٹیررسٹ نمبر 1 ہے تو جارج بش ہے. ٹوین ٹاور کو کس نے گرایا؟ CIA, FBI کا کیا بجٹ ہے؟ ان لوگ گھر سے کہتے ہیں اگر پرندہ بھی پینٹاگون کے اوپر اڑے گا تو ہم پہچان سکتے. ایک ہوائی جہاز 1.5 گھنٹے بعد آ کے اس میں ٹھوک دیتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. بہت سے امریکن لوگ, مسلم لوگ چھوڑو, کیا کہتے, امریکن لوگ, کرسچین لوگ کہتے کہ یہ انسائڈ جاب تھا, اندر کی بات تھی, یہ اندر کی بات. جس طریقے سے ٹوین ٹاور گرا وہ پلین کے ذریعے گر ہی نہیں سکتا ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جارج بش نے کیا اپنے ووٹ بینک کے لیے. کل میں کہہ رہا تھا نا
पॉलिटिशियंस के बारे में कल की तकरीर सुनी ना आपने, हकीकत लगी क्या ने? क्या होगा? 5,000 लोग को मारो, वोट तो मुझे मिलेगा। $1 ट्रिलियन नुकसान, क्या फर्क पड़ता है? अगर नहीं गिराऊंगा ट्विन टावर को तो मैं थोड़ी इलेक्शन में आऊंगा। क्या करो? 1,000 लोग का कत्ल करो, नुकसान करो करोड़ रुपए का, मैं तो आ गया वापस सीट पे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिकन लोग कह रहे। तो गलत है, मैं नहीं कह रहा हूं कि जॉर्ज बुश ने गिराया। मैं जानता ना, मैंने तहकीक थोड़ी की। मैं कह रहा हूं कि बाकी लोग क्या कह रहे। अमेरिकन लोग कहते, कुछ लोग, कि बिन लादेन ने क्या, कुछ ने कहा जॉर्ज बुश। लेकिन ये तो मैं जानता हूं कि मैं टीवी पे जो देखा हूं, वो खुद के चैनल के ऊपर, कि जॉर्ज बुश गर्व से कह रहा 1,000 लोग को मैंने मारा हूं, इसीलिए मैं जॉर्ज बुश को टेररिस्ट नंबर 1 कहता हूं। कल मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद में जो हुआ हिंदुस्तान में, गुजरात में क्या हुआ, वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करो। बाबरी मस्जिद को कौन जानता था पहले? आप जानते थे? सुने थे बाबरी मस्जिद के बारे में? ये दंगे फसाद के पहले 1985 के पहले सुने थे? नहीं सुना था। मैं भी नहीं सुना था। ये वोट बैंक के लिए झगड़ा फसाद, 1,000 लोग मारे गए। गुजरात में जो हुआ, क्या सही हुआ? अगर पुलिस चाहती तो, हमारे हिंदुस्तान पुलिस में माशाल्लाह इतना पावर है कि अगर चाहती तो दंगा फसाद हो ही नहीं सकता। बंबई में जो हुआ 1992 में, इफ द पुलिस वांटेड, किसकी जरूरत के बाहर रास्ते पे है? लेकिन वो पॉलिटिशियन की इजाजत है, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, यहां हंगामा करो, यहां कर्फ्यू लगाओ, वहां मत कर्फ्यू लगाओ, यहां मुझे वोट मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा। आप समझे ना? तो ज्यादातर चाहे इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, तो पॉलिटिशियन की हरकतों की वजह से, जैसा मैं कल कहा, तो लेबल लग गया अभी मुस्लिम लोग पे टेररिस्ट। अगर आप जानते गुजरात में कितने लोग के मां का अपने आंख के सामने बलात्कार हुआ, बलात्कार करने वाला पड़ोसी है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो वो कानून अपने हाथ में लेता है, गलत करता है, हम भी लेता है, क्या करें? आप समझ रहे? तो हमें यही जानना चाहिए इस आतंकवाद की जड़ क्या है। तो हमें जड़ पे जाना चाहिए और जड़ को खत्म करना चाहिए। अगर हम एक हो जाएंगे, अपनी किताब एक खुदा में माने, सिर्फ खुदा से डरे, जो खुदा की बात मानता उसको वोट दे, ना कि दंगे फसाद करे, आप समझ रहे? तो इंशाअल्लाह अमन होगा। और आप देखेंगे इसके बावजूद, इतना होने के बावजूद, अमेरिका में एक न्यूज है कि 9 महीने बाद 11 सितंबर के बाद 34,000 अमेरिकन ने इस्लाम कबूल किया। क्यों? जितना मीडिया इस्लाम के खिलाफ बात कर रही है, उतना ही इस्लाम फैल रहा है। मैं जब तकरीर करने जाता था 11 सितंबर के पहले अमेरिका में, मजमा होता था माशाअल्लाह 1,000 लोग का, ये अमेरिकन बहुत कम आते थे। अभी जाता हूं तो बड़ी तादाद है। ये जानना चाहते क्या इस्लाम में? आप भी आ जाए, शायद 11 सितंबर के पहले नहीं आते थे, बराबर कि नहीं? आप जानना चाहते क्या मजहब है ये आतंकवादी मजहब, मैं भी तो देखूं, आंखें मुतासिर हो गए क्या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, डंके की चोट पे कहता हूं, मैं क्यों डरूं किससे? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरुम मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उनने प्लान किया, प्लानिंग की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। ये वेस्टर्नर्स प्लानिंग कर रहे कि इस्लाम को दबाने को, इस्लाम और बढ़ रहा है और फैल रहा है। जितने दबाने की कोशिश कर रहे हैं, फैल रहा है। मीडिया कहती है कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं है। 2/3 ऑफ द पीपल एक्सेप्टिंग इस्लाम, 66% के ऊपर जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप में, वो वुमेन है, औरतें। अगर औरतें को हुकूक हक नहीं मिलते इस्लाम में, तो ये अमेरिकन औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रहे, यूरोपियन औरतें क्यों कबूल कर रहे? क्योंकि इनको इस्लाम में जितने खराबी दुनिया में है उसका हल मिल रहा है। योन रेडली थी एक ब्रिटिश रिपोर्टर जो अफगानिस्तान में गई थी रिपोर्ट करने के लिए तालिबान के वक्त, जिस तरीके से सलूक किया तालिबान ने उनके साथ। मैं तालिबान का दोस्त नहीं हूं भाई, तो आप बोलेंगे तालिबान का एजेंट आ गया। मैं ना बिन लादेन को जानता हूं, ना कोई तालिबान को जानता हूं, हक की बात कहता हूं, डरता नहीं हूं। अगर ब्रिटिशर ने कहा कि भगत सिंह टेररिस्ट है, मैं उनके खिलाफ हूं, डरता नहीं हूं। तो योन रेडली ने इस्लाम कबूल किया बाद में,
گئی تھی خلاف لکھنے کے لیے, متاثر ہو گئی, مسلم بن گئی. تو اسی لیے ہمیں حق کی تحقیق کرنا چاہیے, اور ہمیں جو لوگ حق کے خلاف ہے ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہیے, تبھی اس دنیا میں امن ہوگا.